ہم کہاں کے سچے تھے. قسط نمبر 6. امی پھر کب جائیں گے؟ اور پھر میں ان کے گھر جانے کا انتظار کرتی رہتی تھی. ہم دونوں کھیلتے تھے، باتیں کرتے تھے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم دونوں کی دوستی بہت مضبوط ہوتی گئی تھی. وہ بہت صاف گو، بہت سچا تھا. اسے جھوٹ اور منافقت سے نفرت تھی. مجھے باقی چیزوں کے ساتھ یہ بات بھی پسند تھی. میں اپنے جذبات اور احساسات کے بارے میں مجھ سے کبھی بات نہیں کرتی تھی. میں کبھی اسے اپنے کمپلیکسز کے بارے میں بھی نہیں بتاتی تھی، کیونکہ میں شرمندہ ہونا نہیں چاہتی تھی. مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھے بہت بہادر، بہت مضبوط دیکھنا چاہتا ہے. میں یہی ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ میں ایسی ہی ہوں. اب ہماری ملاقاتیں پہلے کی طرح زیادہ تو نہیں ہوتی تھی، مگر پھر بھی ہفتے میں ہم ایک بار تو مل ہی لیتے تھے. کبھی وہ یہاں آ جاتا، کبھی میں ان کے گھر چلی جاتی تھی، اور کبھی وہ فون کر لیا کرتا تھا. اب ہم کھلونوں سے نہیں کھیلتے تھے، اب ہم دوسری چیزوں کے بارے میں باتیں کرتے تھے. وہ اپنے پلانس بتاتا رہتا تھا، مجھے اس سال یہ کرنا ہے، اس سال یہ اور اس سال یہ اس کے پاس اپنے اگلے 20 سالوں کی پلاننگ موجود تھی. وہ اتنا ذہین تھا کہ مجھے اس پر رشک آتا تھا. ہر بات کو اسے پتا ہوتا تھا، ہر مسئلے کا حل اس کے پاس ہوتا تھا. میں دل چاہتا تھا میں ہر وقت اس کی باتیں سنتی رہوں. اس نے کبھی مجھے میری کم آئیگی کا احساس نہیں دلایا، کبھی یہ نہیں جتایا کہ میری شکل و صورت کتنی عام ہے، یا یہ کہ مجھ میں کوئی بھی خاص بات نہیں ہے. وہ معمولی بات پر بھی میری تعریف کرتا رہتا تھا، ایسے کام کی بھی جس پر شاید کوئی بات کرنا بھی گوارا نہ کرتا. میرا دل چاہتا تھا میں اسے بتاؤں کہ میں اسکول میں کن کن چیزوں میں حصہ لیتی رہتی ہوں، کون کون سے کام میں کرتی رہتی تھی، مگر میں اسے کبھی بھی بتانے کی ہمت نہیں کر پائی. وہ غیر نصابی سرگرمیوں میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ شاید ان چیزوں میں میری اچیومنٹس کو زیادہ اہمیت نہیں دے گا. سو میں نے کبھی اسے نہیں بتایا کہ میں شاعری کرتی ہوں، یا تقریریں کرتی ہوں، یا کمپیئرنگ کرتی ہوں. مجھے لگتا تھا وہ ہنس پڑے گا، کبھی یقین نہیں کرے گا کہ میں بولنے والا کوئی کام بھی کر سکتی ہوں، کیونکہ وہ کہتا تھا تم بہت کم بولتی ہو. حالانکہ زیادہ بولنا چاہیے، کم از کم اتنا تو بولنا چاہیے کہ مقابل آپ کو جاہل نہ سمجھے. مگر پھر بھی ہم دونوں میں بہت اچھی دوستی تھی. میرے علاوہ خاندان میں کسی کے ساتھ اس کی اتنی نہیں بنتی تھی. وہ جھگڑالو نہیں تھا، مگر وہ بڑا ہو کر کافی ریزرو ہو گیا تھا. مجھے بہت اچھا لگتا تھا. کوئی تو ہے جو خاندان میں صرف مجھے اہمیت دیتا ہے، کسی اور کو نہیں، خطا کہ مشل کو بھی نہیں. وہ ہر سال میرے برتھ ڈے پر مجھے کارڈ اور تحفے ضرور بھیجتا تھا، اور یہ واحد کارڈ اور گفٹ ہوتا تھا جو مجھے ملتا تھا. میں نے کبھی بھی ان تحفوں میں ملے ہوئے پرفیوم سے دوسری چیزوں کو استعمال نہیں کیا. مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ ختم نہ ہو جائیں، اور میں انہیں ہمیشہ پاس رکھنا چاہتی تھی. مجھے ڈر لگتا تھا میں انہیں کھو نہ دوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ سب سے ملنے آیا تھا، مجھ سے بھی ملا تھا. میرا دل چاہا تھا میں رونے لگوں. پتہ نہیں اب میں اسے کب دیکھوں گی، پتہ نہیں ابھی دوستی رہے گی بھی نہیں. اس نے مجھے کہا تھا میں اسے خط لکھا کروں، اور وہ بھی مجھے خط لکھے گا. لیکن خط لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں اسے دیکھ تو نہیں سکوں گی نا، اور نہ ہی اس سے بات کر سکوں گی. مجھے اپنا بہت تنہا لگ رہا تھا. مجھے بہت رونا آ رہا تھا. 23/1983 آج اسکول میں میرا آخری دن تھا. اب میں پہلے کی طرح دوبارہ کبھی وہاں نہیں جا پاؤں گی. میں 8th کے بعد اسکول میں آئی تھی، وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ میں مشل وغیرہ کی گاڑی میں ان کے ساتھ اسکول جانا نہیں چاہتی تھی. پھر مشل بھی میری کلاس میں تھی. میں ہمیشہ اس سے خوف میں رہتی تھی کہ وہ میرے بارے میں کسی کو کچھ بتا نہ دے. وہ کچھ بھی نہیں کر پاتی تھی. ٹیچرز بھی مجھ پہ اتنی توجہ نہیں دیتی تھی جتنی وہ مشل پر دیتے تھے، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی. اتنی خوبصورت کہ مجھے لگتا اللہ نے دنیا میں اور کسی کو اتنا خوبصورت نہیں بنایا. پھر اس کے پاس جو چیز بھی ہوتی تھی وہ کلاس میں کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی. ماموں اور ممانی اس کے لیے بہت خوبصورت چیزیں لایا کرتے تھے. وہ پوری کلاس کو اپنی چیزیں دکھاتی رہتی. میں ڈرتی رہتی تھی کہ کہیں کوئی کلاس والا مجھ سے نہ پوچھ لے کہ وہ میری کزن ہے، پھر میرے پاس ایسی چیزیں کیوں نہیں. اگر مجھے چھٹی کے وقت گیٹ پر آنے میں ذرا بھی دیر ہو جاتی تو سب مجھے بری طرح جھڑکتے تھے، ڈرائیور بھی. گھر آ کر ڈانٹ الگ پڑتی تھی، کبھی نانی سے، کبھی ممانی سے. مشل کی بات پر سب ایک لمحے کا انتظار کیے بغیر یقین کر لیتے ہیں. حالانکہ وہ بہت جھوٹ بولتی ہے، مگر وہ اتنی خوبصورت، اتنی معصوم ہے کہ ہر شخص فوراً اس پر یقین کر لیتا ہے. اور میں اگر چیخ چیخ کر بھی سچ کہوں تو کسی کو یقین نہیں آتا. میری ٹیچر کو بھی نہیں آیا تھا جب ایک دن کلاس کے دروازے کے پاس رکھا ہوا گملہ مشل سے ٹوٹ گیا تھا. پھر میرا داخلہ ایک گورنمنٹ اسکول میں میرا داخلہ کروا دیا گیا. لیکن میں بہت خوش تھی. یوں لگتا تھا جیسے میں ایک قید خانے سے چھوٹ کر آئی تھی. یہاں میری جیسی لڑکیاں تھیں. ان کے گھروں میں بھی ویسے ہی مسائل تھے جیسے میرے گھر میں تھے. یہاں مجھے بہت خوبصورت لڑکیوں سے ڈر نہیں لگتا تھا. یہاں کوئی مشل نہیں تھی. میں اسٹڈیز میں اچھی تھی اور بہت جلد میں نے اپنی اہمیت منوا لی تھی.
پھر آہستہ آہستہ میں نے غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا. اپنا پہلا ہی تقریری مقابلہ میں نے جیت لیا تھا. پھر میں نے ہر چیز میں حصہ لینا شروع کر دیا, اور جس چیز میں حصہ لیتی تھی اس میں باقی لڑکیاں حصہ لینے سے گھبراتی تھی. اگر وہ مقابلہ کرتی بھی تو دوسری تیسری پوزیشن لے لیتی. میں اسکول میں لائم لائٹ میں رہتی تھی. وہ اہمیت ملی تھی جہاں مجھے جو پہلے کبھی نہیں ملی تھی. لڑکیاں مجھ سے دوستی کرنے کے لیے بےتاب رہتی تھیں. بعض کلاسز کی لڑکیاں مجھے عشقیہ خط لکھا کرتی تھیں. بعض مجھے تحفے بھیجا کرتی تھی. ٹیچرز کے لیے میری بات حرف آخر ہوتی تھی. آدھا اسکول مجھ سے خائف تھا اور باقی آدھا میرا فین. یہی وجہ تھی کہ آج ہیڈ مسٹرز نے الوداعی تقریب میں خاص طور پر میرے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا تھا. بے تحاشا لڑکیاں مجھ سے ملتے ہوئے رو رہی تھیں. ان میں چھوٹے کلاسز کی لڑکیوں کی تعداد زیادہ تھی. میں آج کچھ اداس تو ہوں, مگر مجھے پتا ہے اب مجھے آگے کیا کرنا ہے. مجھے آگے کالج کی دنیا فتح کرنی ہے. میں چاہتی ہوں جب میں کالج چھوڑوں تو وہاں کے لوگ بھی ایسے ہی مجھے یاد کریں. انہیں یاد رہے کہ ہاں, کسی زمانے میں یہاں ایک مہرین منصور ہوتی تھی, اور مجھے اب اسی کالج میں جانا ہے جہاں مشعل جائے گی. پہلے میں اس کا سامنا کرنے سے گھبراتی تھی, مگر اب مجھے اس کا سامنا کرنا ہے. مجھے اسے بتانا ہے کہ میں مہرین منصور ہوں. اس جیسی شکل و صورت نہ رکھنے کے باوجود کچھ ہوں. اس سے بہتر نہ صحیح, اس سے بدتر بھی نہیں ہوں. 12/12/1984. آج ایک طویل عرصے کے بعد اسود سے میری ملاقات ہوئی تھی. لیکن یہ ملاقات ویسی نہیں تھی جیسی پہلی ہوا کرتی تھی. وہ بہت بدل چکا تھا, بلکہ مکمل بدل چکا ہے. اس کی آنکھوں میں میرے لیے وہ نرمی, وہ انس نہیں رہا جس سے میں آشنا تھی. شاید اس لیے کہ اب میرے بارے میں اس کی رائے بدل چکی ہے, اور شاید ترجیحات بھی. میری جگہ مشعل نے لے لی ہے. ہمیشہ کی طرح یہاں بھی اسے مجھے ریپلیس کر دیا ہے. کافی مشکل ہوتا ہے کسی ایسی بندے کے سامنے بیٹھ کر بات کرنا جس کے بارے میں آپ یہ جانتے ہوں کہ وہ آپ کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتا, جو شاید آپ سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتا, مگر اخلاقیات کی خاطر مجبور ہے. مگر مجھے عصمت علی سے پھر بھی نفرت نہیں ہو سکتی. یہ وہ بندہ ہے جس نے مجھے میرے خوف کے کنویں سے نکالا تھا. میں مہرین منصور, جو کسی کے ایک بار بے اتنائی دکھانے پر دوبارہ اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتی, میں اب بھی اس کی عزت کرتی ہوں. آج میں افی خالہ کی طرف گئی تھی اور وہاں وہ تھا. خالہ گھر پر نہیں تھی. میں واپس جانے کی بجائے لاؤنج میں بیٹھ گئی تھی. تبھی وہ مشعل کے ساتھ اندر آیا. مجھے دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا. کیسی ہو مہرین؟ اس نے بہت سرسری انداز میں پوچھا تھا. ٹھیک ہوں, میں خالہ سے ملنے آئی تھی. وہ مارکیٹ گئی ہیں, بس آنے والی ہیں, تم انتظار کرو. آؤ مشعل. ہاں چلو. ارے مہرین آؤ نا تم بھی, یہاں تنہا بیٹھ کر کیا کرو گی, آ جاؤ تم بھی. مشعل نے مجھے کہا تھا. اسود کے سامنے وہ مجھے اس طرح مخاطب کرتی تھی جیسے میں اس کی بہترین دوست ہوں, اور ویسے کئی ماہ ہم دونوں آپس میں بات نہیں کرتے تھے. اگر بات کرتے بھی تو وہ کوئی اتنی خوشگوار نہیں ہوتی تھی. نو تھینک یو, میں نے انکار کر دیا. وہ دونوں اندر کی طرف چلے گئے. میں ان کی پشت کو دیکھتی رہی. چند سال پہلے تک وہ صرف مجھے اس طرح اپنے کمرے میں لے جایا کرتا تھا, اور اب میں کہیں بھی نہیں تھی. زندگی کوئی تقریری مقابلہ نہیں ہے جس کو میں اپنے الفاظ اور بیان سے جیت لوں, اور کسی ہتھیار کی ضرورت ہی نہ پڑے. میں وہاں سے آ گئی تھی خالہ سے ملے بغیر. جانتی تھی اب چند دن مشعل بات بے بات میرے سامنے کہہ لگاتی پھرے گی, اور سب سمجھیں گے کہ وہ آج کل اچھے موڈ میں ہے. مگر اس کا اچھا موڈ کس چیز کا مرہون منت ہوگا یہ صرف میں جانتی ہوں. مجھ سے کچھ چھیننا بہت اچھا لگتا ہے اسے, چاہے وہ کسی کی توجہ ہی کیوں نہ ہو. اور سب لوگ سمجھتے ہیں وہ بہت مہربان, بہت فیاض, بہت اثار پسند ہے. شاید باقی سب کے لیے وہ ایسی ہی ہے, مگر اس کی ساری کمینگی میرے لیے ہے, صرف میرے لیے. اور نانی کہتی ہے تم 100 بار بھی پیدا ہو جاؤ تو مشعل کی طرح نہیں ہو سکتی. ہاں, میں اس کی طرح نہیں ہو سکتی, نہ آج نہ آئندہ کبھی. 10/11/1986. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ لوگوں کو مجھ میں کیا نظر آتا ہے جس سے وہ متاثر ہو جاتے ہیں. کیوں لوگ مجھ سے ایک بار ملنے کے بعد بار بار ملنا چاہتے ہیں؟ میں جب بھی اندازہ لگانے کی کوشش کرتی ہوں میں ناکام ہو جاتی ہوں. کتنے مزے کی بات ہے نا. مجھے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بناؤ سنگھار کا سہارا لینا پڑتا ہے, نہ اداؤں کے تیر چلانے پڑتے ہیں. میں صرف بولتی ہوں اور وہ کروا لیتی ہوں جو میں چاہتی ہوں. آج منسٹر فار انفارمیشن انوائٹڈ تھے کالج میں. گورنمنٹ کے انڈر کنٹرول میڈیا یوتھ کے لیے کیا کام کر رہا ہے, یہ مذاکرے کا موضوع تھا, اور منسٹر صاحب کی زبردست کھچائی ہوئی تھی. آدمی ذہین اور پڑھے لکھے ہیں, مگر اپنے ڈپارٹمنٹ کی نااہلی کو کسی طور پہ وہ خوبصورت الفاظ کے الٹ پھیر میں نہیں چھپا سکے تھے. مذاکرے کے اختتام پر گروپ فوٹو کے لیے سب مہمان اور شرکا اکٹھے ہوئے تھے. میں نے تصاویر لیے جانے کے بعد منسٹر صاحب سے آٹوگراف کی درخواست کی تھی, مگر انہوں نے ہنستے ہوئے اپنا والیٹ نکالا اور اس میں ایک چھوٹی سی ڈائری کھول کر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا, آٹوگراف تو آپ سے لینا چاہیے. میں نے بلا تعامل ڈائری تھام لی. آپ نے سائن کرنے کے بعد میں نے لکھا تھا, ٹو مسٹر منسٹر who belongs to a class with a weak memory.
मैंने डायरी उनकी तरफ बढ़ा दी। वो मेरी तहरीर पढ़कर बहुत खूबसूरत अंदाज में हंसे थे। फिर उन्होंने मेरी ऑटोग्राफ बुक ली थी और मुस्कुराते हुए कुछ तहरीर करके मेरी तरफ बढ़ाया था। मैंने ऑटोग्राफ बुक ले ली तो उन्होंने अपना एक विजिटिंग कार्ड मेरी तरफ बढ़ा दिया। जब भी आपको मेरी मदद की ज़रूरत हो बिला तकल्लुफ़ आ जाएगा। सर, क्या आपको लगता है कि मुझे कभी आपकी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है? नहीं, लेकिन हो सकता है कभी मुझे आपकी मदद की ज़रूरत पड़ जाए, उन्होंने बर्जस्ता कहा था। मैं मुस्कुराई। तो सर, फिर आपको मेरा विजिटिंग कार्ड मांगना चाहिए, मगर चूंकि मैं अभी बड़े लोगों की फहरिस्त में नहीं आई, इसलिए मेरा कोई विजिटिंग कार्ड नहीं है। बहरहाल शुक्रिया, मुझे विजिटिंग कार्ड की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे कभी आपकी मदद की ज़रूरत हुई तो मैं फ़ोन कर लूँगी। क्या आप मेरा काम एक फ़ोन पर नहीं कर देंगे? वो इस बात पर एक बार फिर खिलखिलाकर हंसे। फिर मेरी ऑटोग्राफ बुक लेकर उन्होंने इस पर अपना फ़ोन नंबर तहरीर कर दिया। आप यकीन रखें, आपका काम एक फ़ोन कॉल पर ही हो जाएगा। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया था। उनके जाने के बाद मुख्तलिफ लड़के ने मुझे घेर लिया। वक्तन टीचर्स भी मुझे मुबारकबाद देने आ रहे थे। मेरे लिए हंगामा नया नहीं था। हर फंक्शन के बाद ऐसा ही होता था। मुबारकबादें, तारीफें, तालियां, ये सब चीज़ें मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुकी थी। अपने फ्रेंड्स के साथ जब मैं कुछ खाने पीने के लिए कैफेटेरिया जाकर बैठी थी तो मुझे ऑटोग्राफ बुक का ख्याल आया था। मैंने उसे खोला। फॉर मेहरीन मंसूर, who does not require any good wishes to be successful। मेरे लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। अच्छे रिमार्क्स थे। मैंने ऑटोग्राफ बुक अपने फ्रेंड्स की तरफ बढ़ा दी। वो भी इसे पढ़कर मुस्कुराई थी। तुम्हारे लिए क्या नया है इसमें यार, ऐसे रिमार्क्स तो तुम्हें मिलते ही रहते हैं। सारा ने ऑटोग्राफ बुक बंद करके मेरी तरफ बढ़ाई थी। मैं कोक के सिप लेती रही। मुझे मशल नजर आई थी कैफेटेरिया में। उसने मुझे देख लिया था। पता नहीं क्यों मैं उस पर नजरें जमाई रही। वो मुझसे कुछ फासले पर एक खाली टेबल पर अपनी दोस्तों के साथ बैठ गई। खाओ यार, सी सैंडविच खत्म करो, कहाँ गुम हो? रक्षी ने मेरी प्लेट मेरे आगे सरकाई थी। मैंने सैंडविच उठाकर खाते हुए दोबारा मछली को देखना शुरू कर दिया। मुझे लग रहा था वो नर्वस हो गई थी, शायद मेरी उस तरफ देखने से। ऐसा ही होता था। कॉलेज में जब भी कहीं वो मिलती मैं उसे देखना शुरू कर देती और वो नर्वस हो जाती थी। मुझे सिर्फ 5 घंटे की जिंदगी मिलती थी, हर रोज सिर्फ 5 घंटे की। हर रोज 5 घंटे के लिए मैं जिंदा होती थी। जब मैं कॉलेज में होती थी, क्योंकि यहाँ पर मेहरीन मंसूर को बहुत लोग जानते थे और जो नहीं जानते थे वो जानना चाहते थे, बात करना चाहते थे। और जब मैं घर पर होती तो मैं कुछ भी नहीं होती थी। मैं सिर्फ दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाली एक यतीम लड़की जो मशल के बाप, चचाओं और दादी के घर पनाह लिए हुए थी। घर में सब मशल को जानते थे और उसी से बात करना चाहते थे। वहाँ महरीन से कोई बात करना नहीं चाहता था, ना उससे मिलना पसंद करता था। और अगर कभी वो महरीन के बारे में बात करते थे तो वो भी उसके माजी के हवालों से, उसके बाप के साबके के साथ। गंदी नाली में मरने वाले नशे की बेटी, जिसे कुछ अजीम लोगों ने तरस खाकर सहारा दे दिया था, उस पर कर्म कर दिया था, और इन अजीम लोगों में वो भी शामिल थी, माशल अकबर। उसे बहुत शौक था नशे के आदि लोगों के बारे में बात करने का, ये बताने का कि ऐसे लोग कितने घटिया और गलीज होते हैं, उनके लिए क्या सजाएं होनी चाहिए। ऐसे लोग इंसानियत के नाम पर कितना बड़ा दब्बा होते हैं। मकरूह लोग जिनका मरना उनके जीने से बेहतर होता है। वो अक्सर घर में गुफ्तगू करती रहती थी, खास तौर पर तब जब मैं कॉलेज में कोई मुकाबला जीतती थी। तब वो घर पर मेरा इस्तकबाल इसी किसी भी गुफ्तगू से करती थी। वो जिक्र शुरू करती और बात चलते चलते मेरे बाप के तज़किरे और मिसालों पर आ जाती। वही नशई, वही नाली, वही कीचड़। कभी कभी मेरा दिल चाहता मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूं। मेरा माजी, मेरा खानदान, मेरा बाप, ये सब हवाले क्यों जरूरी हैं मेरी पहचान के लिए? मैं इनके बगैर भी कुछ हूँ। वो इस सब भी क्यों नहीं मान लेते? मुझे वो बार बार मेरा बाप क्यों याद दिलाते रहते हैं? मुझे वो भूला ही कब है? मेरे जहन से कीचड़ में लथड़ी हुई वो लाश कब फरामोश हुई है? अगर वो लाश मेरे बाप की थी तो इसमें मेरा क्या कसूर था? क्या मैंने खुद इसको चुना था? अगर वो नशा करता था तो क्या ये मेरी गलती थी? अगर मशल का बाप नशा नहीं करता था तो इसमें उसका क्या कमाल था? वो मेरी जगह पर भी तो हो सकती थी। फिर वो क्या करती? तब उसकी खूबसूरती मुझसे किसी काम ना आती। जैसे मेरी कोई खूबी उनका मुंह बंद नहीं रख सकती। मेरी जहानत, काबिलियत, सलाहतें मिलकर एक बहुत बड़ा जीरो बन जाती हैं। 14 साल पहले का वो वाकया लोगों के जहन पर ऐसा नक्शा है कि इनके दिल में मेरी जगह ही नहीं बनती। मैं इसलिए नानी के पास नहीं बैठती। उनके पास मेरे लिए लफ्ज नहीं, खंजर होते हैं। फिर वो चाहती हैं कि जब वो ये खंजर मेरे जिस्म में उतारे तो मैं आह तक ना करूं। वो भी मुझे अच्छी नहीं लगती। वो सबके लिए अच्छी हैं, बस मेरे लिए नहीं। उन्हें हर वक्त इल्जाम रहता है, उन्होंने मुझे पाल कर अपनी आकबत संवार ली है। कौन है जो इस दौर में किसी बेसहारा को सहारा देता है? ऐ बीबी, शुक्र करो खुदा का और एहसान मानती रहा करो मेरी इस नेक औलाद का, जिन्होंने तुम्हें अपने औलाद की तरह पाला, वरना पता नहीं अपने बाप की तरह तुम कहाँ कहाँ रुलती रहती। क्या एहसान किया है आपने और आपकी औलाद ने मुझ पर?
मैंने उन्हें कहा था मुझे यहाँ लाकर पाले, आप अपनी मर्जी से लाए थे, फिर मेरी माँ की शादी कर दी और मुझे यहाँ रख लिया। जाने देते मुझे माँ के साथ, एहसानों के जितने ज़िक्र यहाँ सुनती हूँ वहाँ भी सुन लेती, मगर आपको अपने दरिया दिली और इसार दिखाने के लिए एक जिंदा मिसाल चाहिए थी, तो आप मुझे कैसे जाने देती? ये जो इतने सालों में आपने अपना नाम बना लिया है, लोगों को ये बताकर आपने कैसे खुदा तरसी दिखाई है कि एक यतीम बच्ची को पाला है, वो नाम कैसे गंवा देती? आप नेक नामी और खुदा तरसी की मुफ्त पब्लिसिटी आप कैसे अपने ही हाथों से खो देते? बहुत कमाल किया आपने मुझे पाल कर, बहुत एहसान किया। ऐसा कारनामा तो दुनिया में और कोई कर ही नहीं सकता, न पहले कभी किसी ने किया था, न पहले कभी किसी ने ऐसा कुछ किया, न आगे ऐसा कुछ करेगा। आपके घर के हर फर्द को तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, बल्कि आप अपने खुदा तरसी की दास्तां मेरी तस्वीर के साथ एक कुत्ते पर कंधा करके बाहर गेट पर लगा दें। आज फिर मैं नानी से उलझ पड़ी थी, जो एक मामूली सी बात पर मुझे फिर से एहसान याद दिलाने बैठ गई। ना तुम्हारी शक्ल अच्छी है, ना जुबान। उन्होंने फिर एक ताना दिया था। मैं हंस पड़ी। हाँ, कुछ लोगों की शक्ल और जुबान खौफनाक होती है, और कुछ का दिल और दिमाग। वो मेरी बात पर सुलग उठी थी। मशल को देखो और खुद को देखो, वो क्या है और तुम क्या हो? कोई एक खूबी नहीं तुम में जिसे तुम गुनवा सको। उन्होंने फिर मशल की मिसाल पेश की थी। मशहूर की क्या बात है, वो बहुत अजीम है, मेरा और उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। फिर ऐसे मुवाज़ने ना करें, मैं पहले ही बहुत मुतासिर हूँ और उससे कितना मुतासिर हूँ। मैं ये कहकर अपने कमरे में आ गई थी। वही मशल, वही मुकाबले, वही मुवाज़ने, मेरे लिए अजाब कोई एक नहीं है।